السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد نبیل نیل اور آپ کو دا نیل ٹاکس میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ سیاست سے ذرا ہٹ کے ہے، کیونکہ ہمارے شہر کی جو ہوا ہے وہ ذرا بدلی سی ہے۔ کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ کرنٹلی ہو رہی ہیں، تو پہلے تو میں اس پہ ویڈیو نہیں بنانا چاہ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ ایسی چیز پر اور ایسے موضوع پر ویڈیو بنانا جو ہے وہ تھوڑا ان ایتھیکل ہوگا یا غلط ہوگا، لیکن پھر خیال آیا کہ جب میں نے سوچا ہے کہ آپ کو میں کرنٹ افیئر سے جو ہے اپڈیٹ رکھوں گا، تو پھر یہ بھی کرنٹ افیئر کا حصہ ہے، تو مجھے اس پہ ویڈیو بنانی چاہیے۔ تو لہٰذا میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ آخر میں کہانی ہے کیا۔ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گزشتہ ایک دو روز سے سوشل میڈیا پر ہماری 4 ٹاپ جو ایکٹریسز ہیں، جن کے نام میں نہیں لوں گا، آپ سکرین پر ان کی تصاویر دیکھ رہے ہوں گے، وہ وائرل ہو رہی ہیں۔ وہ چاہے ٹک ٹاک ہے، وہ چاہے یوٹیوب ہے، وہ چاہے فیس بک ہے، وہ چاہے ٹویٹر ہے، وہ چاہے انسٹاگرام ہے، ہر جگہ پر ان کی تصاویر جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور لوگ عجیب میمز کے ساتھ، عجیب ایڈٹس کے ساتھ ان کی جو تصاویر ہیں ڈیفرنٹ اینگلز کے ساتھ جو ہیں پیش کر رہے ہیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی گناہ کر دیا ہے، یا پتہ نہیں کتنے بڑے کوئی اسکینڈل میں وہ لوگ ملوث رہی ہیں۔ لیکن میں یہ شورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگوں کو حقیقت کا پتہ نہیں ہوگا کہ جناب ان کی پکچرز جو ہیں وہ کیوں وائرل ہو رہی ہیں۔ وہ بس شگل میں اس کو مزید آگے سے آگے شیئر کرتے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا میرے اس ویلوگ کا مقصد یہی ہے کہ یہ بتایا جا سکے کہ آخر میں یہ جو 4 ایکٹریس کی ویڈیوز اور پکچرز وائرل ہو رہی ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں۔ تو جناب ایک ریٹائرڈ میجر ہیں عادل راجہ صاحب، انہوں نے جناب ایک عدد ویڈیو پہ کام دیا۔ وہ یوٹیوب پر بھی کافی ایکٹیو ہیں، وہ یوٹیوب پہ ویلاگز وغیرہ کرتے ہیں گزشتہ 6 مہینوں سے، اور ٹویٹر پر بھی وہ کافی ایکٹیو ہیں، وہاں بھی وہ کافی ٹویٹس وغیرہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک دو روز پہلے ایک ویڈیو جناب پوسٹ کی، اور اس میں انہوں نے جناب کچھ ایسی باتیں کی۔ انہوں نے جناب میں آپ کو پہلے وہ ویڈیو سنا دیتا ہوں، آپ وہ مختصر سی ویڈیو سن لیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دونوں جو ہیں، اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹاپ ماڈلز پاکستان کی ایکٹرز جو ہیں وہ پاکستان کے جو ISI کے سیف ہاؤسز ہیں اور بی میس ہے ان کے اندر آ کے ٹھہرتی تھی، اور وہ استعمال کی جاتی تھی جنرل فیض حمید کی طرف اور جنرل باجوہ کی طرف۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ لوگ بھی استعمال کرتے تھے، اور ان کے علاوہ باقی لوگوں کو بلایا جب جاتا تھا، سیاستدانوں وغیرہ کو، تو ان کی ویڈیوز بنائی جاتی تھی۔ اور ان ایکٹریسز کے اندر جو ہے، ان ٹاپ ماڈلز کے اندر 4 نام جو ہیں وہ خاموش مجاہدوں نے لیے ہیں۔ میں ان خواتین کا نام بہرحال نہیں لوں گا، میں صرف ان کے آپ کو انیشلز بتا دیتا ہوں۔ انیشلز جو ہے وہ MH، ایک کے سے ہیں M اور H، دوسرے کا M اور K، تیسرے کا K اور K، اور چوتھے کا S، اور چوتھی کا S اور A۔ بس اس سے زیادہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو، یہ ضرورت نہیں ہے اتنا گاند اچھالنے کی، کیا ضرورت ہے، آپ کو بتا دیا، سمجھنے والے سمجھ جائیں۔ تو ناظرین، اس میں آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جناب کچھ ٹاپ ماڈلز ہیں وہ ہمارے بڑے جو آرمی جناب سربراہان ہیں، نام میں نہیں لوں گا، ویڈیو میں آپ نے سن لیا ہے۔ انہوں نے کہا جناب وہ ان کو یوز کرتے رہے، وہ آرمی میس میں رہتی رہی ہیں، اور بڑے جو پولیٹیشنز ہیں، انہوں نے بڑے پولیٹیشنز کا نام لیا، زرداری اور اس طرح کے جو بڑے پولیٹیشنز ہیں انہوں نے نام لیا کہ ان کو بھی جناب وہ بلایا جاتا تھا، اس سیف ہاؤس میں، ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا جاتا تھا، اور ان ماڈلز کو یوز کرتے ہوئے آپ سمجھ رہے ہوں گے کس طرح سے ماڈلز کو یوز کیا انہوں نے، اور اس کی ویڈیوز بنائیں، اور ان کے مطابق ان کے پاس جناب وہ کہہ رہے ہیں تو ان کے پاس ثبوت ہے۔ اب یہ ایک کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، آپ جناب چلے میں نام لے لیتا ہوں، ایک آرمی چیف کا آپ نام لے رہے ہیں، اور اس بندے کا بھی نام لے رہے ہیں جو کہ بہت بڑی کمانڈ رکھتا ہے، وہ کہ اگلا امیدوار ہے آرمی چیف کے لیے۔ یہ آپ ان جو ہے اشخاص کے لیے باتیں کر رہے ہیں، اور بھی بہت بڑے انہوں نے پولیٹیشنز کا اس میں نام لیا۔ البتہ انہوں نے وہ جو سپر ماڈلز ہیں ان کا نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے جناب 2 ڈیجٹس بتا دیے کہ میں ان کے نام کے سٹارٹنگ ڈیجٹس بتا دیتا ہوں۔
اور اس سے لوگوں نے اس کو جناب جو سمجھا، انہوں نے لوگوں نے جو پرسیو کیا، انہوں نے جناب وہ 4 تصاویر بنا کر ہر جگہ پر پیش کر دی۔ اب یہاں پر ایک بات یہ آتی ہے کہ یہ جو میجر صاحب ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ خدا نہ خواستہ یہ سچ نہ ہو، یہ جھوٹ ہی ہو اور یہ اسکیم ہی ہو، کیونکہ میجر صاحب جناب ولاگز وغیرہ بھی کرتے ہیں تو ان کی جو ریچ ہے وہ بھی کافی بڑی ہے۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا، کوئی میرا خیال ایک دو گھنٹے بھی نہیں بلکہ 1 گھنٹہ ہوا ہوگا میکسیمم، جناب ان کی جو سبسکرپشن تھی وہ کچھ کم تھی، لیکن ابھی میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا تو جناب ان کی جو سبسکرپشن ہے وہ اچھی خاصی بڑھی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جو فالوورز ہیں اور ان کے جو سبسکرپشن ہے وہ منٹوں کے حساب سے بڑھ رہی ہے، ان کی جو پاپولیرٹی ہے بڑھ رہی ہے۔ تو اللہ نہ کرے یہ کوئی پبلسٹی اسٹنٹ ہو، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، ایک بہت بڑی ایلیگیشن ہے ہمارے شوبیز کے لیے بھی، کہ جناب جن ایکٹریسز کو ہم بہت ٹیلنٹڈ سمجھتے ہیں، جن کو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ستارہ امتیاز دیا جا رہا ہے، ان کو بڑے بڑے جو پوزیشنز ہیں اس میں کاسٹ کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا اس کے پیچھے گیم ساری یہ تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے شوبیز کے لیے کہ ہمارے ملک کا کہ ٹیلنٹ اس قدر گیا گزرا ہے کہ جناب ہماری ایکٹریسز جو ہیں، جو بڑی بڑی ایکٹریسز ہیں، جن کو نامور جو ہے وہ اداکارہ سمجھا جاتا ہے، وہ جناب اس طرح کے ہتھ کنڈے اپنا کر اور اس طرح کی حرکات کر کے وہ اوپر جا رہی ہیں، اپنا نام بنا رہی ہیں۔ اور دوسری جانب ہماری فوج سے متعلق اور ہمارے سیاستدانوں سے متعلق بھی ایک یہ بہت بڑی بات آ رہی ہے کہ کیا وہ اس قدر جناب ان کے کہہ لیں عادات خراب ہو گئی ہیں کہ جناب اس طرح کے جو مشغلے ہیں ان میں پڑ گئے ہیں۔ تو لہٰذا میں نہیں جانتا میجر صاحب جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اس کے پیچھے کتنی صداقت ہے، کیونکہ ابھی تک انہوں نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ ناظرین، یہ ہونے کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے پورے نام نہیں بتایا، لیکن لوگوں نے پتہ نہیں اس کے پیچھے کوئی پروپیگنڈا ہے کہ 4 تصاویر وائرل ہو رہی ہیں۔ اب یہ واللہ عالم کے وہ تصاویر جو ہیں وہ ایسے کسی بندے کا شیطانی ذہن ہے، اس نے بنا کر وائرل کر دی، اور ہم جو ہیں وہ گو ود دا فلو کے چکر میں لکیر کے فقیر بن کر ان کو مانی جا رہے ہیں اور آگے سے آگے شیئر کرتے جا رہے ہیں۔ یہاں ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی پروپیگنڈا ہو اور پراپر پلاننگ کے ساتھ اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہو، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں، میجر صاحب جو کہہ رہے ہیں میں نے تو نام ہی نہیں لیا۔ اب ان کی ٹویٹس دیکھ لیں، اور میجر صاحب کے جو چاہنے والے ہیں وہ ری ٹویٹس کر رہے ہیں اس بات پہ کہ بھائی جان انہوں نے تو کسی کا نام ہی نہیں لیا، تو آپ لوگ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیں؟ اور جناب اس پہ ایکٹریسز کے ریئیکشنز بھی آ رہے ہیں جو کہ آنے بنتے ہیں، اور اچانک سے ان پر اتنا بڑا جب الزام لگایا جائے گا یہ حقیقت ہے، جو بھی ہے ریئیکشن بنتا ہے۔ سب سے پہلے ریئیکشن جو ہے کبرا خان کا ہے۔ کبرا خان نے بڑا اس کو جناب کنڈیم کیا اور بہت اس پہ بڑا والا ریئیکشن دیا۔ انہوں نے کہا کہ قصہ مختصر وہ آپ ابھی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے کبرا خان کا کیا جواب تھا، اور ان کے مطابق جناب انہوں نے کہا کہ یہ جو میجر صاحب ہیں عادل راجہ وہ ان پر قانونی کارروائی کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سستی شہرت کے چکر میں، تو لہٰذا میں ان کو سو کروں گی اور ان کے خلاف ایکشن لوں گی۔ جس کے بعد میجر صاحب نے بھی جناب اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے، اور انہوں نے بھی اس پہ جناب ٹویٹ بھی کی ہے، وہ بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اور انہوں نے اس کے بعد ویڈیو میسیج بھی جاری کیا ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، وہ سنیے پھر آگے بات کرتے ہیں۔ وہ آپ کو حقیقت ٹی وی نے بڑا کلیئر بتایا ہوگا۔ ایک میرے خیال میں نام انیشل کی اگر آپ بات کرتی ہیں تو ایک ہے لیشل سے، تو پتہ نہیں کتنا آپ کا اپنا نام نہیں بنتا، اور اس سے ایک سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے، کتنی اداکاراؤں کے، کتنی ماڈلز کے، کتنے ہزاروں کے نام بنتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے اوپر یہ الزام کیوں لیا؟ اور اگر کسی نے ڈیفیمیشن کیمپین چلائی ہے ایک منصوبے کے تحت، تو میں نے اس کی بڑی سختی سے تردید کی کہ یہ آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ آپ کو کس نے کہا؟ یہ آپ مجھے بتائیں، یہ سٹیٹمنٹ آپ کو میرا نام لینے کا کس نے کہا؟ آپ نے مزید یہ کہا کہ جی آپ میرے اوپر مقدمہ کریں گی، یا میں آپ سے معافی مانگوں، یا آپ میرے اوپر مقدمہ کریں گی ڈیفیمیشن کا۔ سو بسم اللہ، ڈیفیمیشن تو میری ہوئی ہے بائی نیم لے کے، اپنے وکلا سے بھی میں نے بات کر لی ہے، آپ تشریف تو لائیں۔ اچھا، اور فکر نہ کریں، آپ نے کہا اینڈ ڈونٹ وری، آپ فکر نہ کرو، لکی فار می اف یو فار یو اینڈ ڈونٹ وری، لکی فار یو آئی ایم ناٹ جسٹ فرام ہیئر، I am from UK, so I'll come there if I have to.
यार बीबी एक तो टी डबल और टू नहीं होता, सिर्फ टी ओ टू होता है। अंग्रेजी तो ठीक कर लो, यहाँ यूके की हो तुम तो। दूसरी बात ये है कि ये जो तुम कह रही हो कि तुम ये आओगी तो सो बिस्मिल्लाह आए, हम तो रेड कारपेट यहाँ पे बिछाएं आपके लिए। आप आए तो सही ना, सो बिस्मिल्लाह पाए, क्योंकि आपने मेरा नाम लेके मुझे डिफेम किया है बीबी, मुझे गालियां पड़ रही हैं आपकी वजह से। मी टू मूवमेंट जो आपने मेरे खिलाफ चलाई है ना, आपने जो औरत कार्ड मेरे ऊपर खेला है, जिसकी वजह से मेरे खिलाफ डिफेमेशन कैंपेन पूरी की पूरी शुरू हो गई है सोशल मीडिया के ऊपर, ये आपकी वजह से शुरू हुई है। मैंने आपका किसी तौर के ऊपर ना नाम लिया ना आपके इनिशियल लिए, और ये बात वाजे हो चुकी है। तो आपने ये देखा कि आग जो है वो दोनों तरफ से बराबर की लग रही है, मुकाबला दोनों तरफ से बराबर का किया जा रहा है। अगर कुबरा खान ने बात की कि मैं आपको सू करूंगी, आपके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगी, तो मेजर साहब भी तैयार हैं। वो भी कह रहे हैं कि भैया मैंने अपनी लीगल टीम से, अपने लॉयर से बात कर ली है, मैंने तो आपका नाम लिया ही नहीं, मैंने तो आपको डिफेम किया ही नहीं, बल्कि आपने मुझे मेरा नाम लेकर डिफेम किया है, तो लिहाजा एक्शन मैं लूँगा आपके खिलाफ। और आप आए आप, मैं देख लेता हूँ आपको, और फिर देखते हैं कि मसला किसको बनता है। नाज़रीन, इसके बाद कुबरा खान के बाद जनाब महविश हयात ने भी इस पर एक्शन लिया। उन्होंने भी कहा कि सस्ती शोहरत के चक्कर में आप इस तरह ना करें। अगर हम एक एक्ट्रेस हैं तो इसका ये मतलब नहीं हर कोई आएगा जो भी मुंह उठा के बोल देगा। उन्होंने भी शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत की। उसके बाद जनाब जो सज्जल अली हैं उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया, और उन्होंने भी कहा कि ये मुल्क जो है वो रहने के काबिल नहीं रहा जिसमें करैक्टर असैसिनेशन होती है, और जो माशरा मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहा है। अलबत्ता अभी तक जो मैंने रिसर्च की, ये वीलॉग बनाने से पहले तक माहिरा ख़ान की तरफ से कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला था, ना ही ट्विटर पर, ना ही उनके और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, ना ही कोई उनकी स्टेटमेंट आई थी। तो बाकी इन तीनों की तरफ से इसको शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत भी की गई है और उसको कंडेम भी किया गया है। तो नाज़रीन, ये अब तक की सारी अपडेट्स हैं, ये सारा लुब्बे लुबाब है ये जो हो रहा है। अब ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि ये असल में माजरा है क्या। अब कुछ लोग तो इसी चक्कर में हैं, उन्होंने पोस्ट आगे शेयर की और ऊपर लिखा हुआ है कि वाई दीज गर्ल्स आर बीइंग वायरल, और ये जो ख़वातीन हैं, ये एक्ट्रेसेस हैं, इनको वायरल क्यों किया जा रहा है, जबकि उनको पता नहीं है फिर भी वायरल कर रहे हैं। तो इसमें हमारे माशरे की और हमारे लोगों की नाहली भी कह सकते हैं और मासूमियत भी कह सकते हैं। तो लिहाजा मेरा आप सब जो है यही पे काम है और यही दरख्वास्त है कि अभी तक ये चीज़ प्रूव नहीं हो सकी, क्योंकि वो मेजर साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उनके मुताबिक उनके पास जो है प्रूफ हैं, और एक्ट्रेस का कहना है कि अगर आपके पास प्रूफ है, जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप इतने बड़े बहतान लगा रहे हैं, तो आप उन सब सबूत को जो है सामने लाएं, फिर कोई बात करें। ऐसे आप हमारे नाम को ख़राब ना कीजिए। तो नाज़रीन, मैं यही कहता हूँ कि जब तक इस पर कुछ सच सामने नहीं आ जाता, कुछ साबित नहीं हो जाता, तो लिहाजा अपने जज्बात पर और एहसासात पर थोड़ा कंट्रोल रखिए। ऐसे ना कीजिए किसी की दिल आज़ारी हो आपकी वजह से, क्योंकि किसी पर बहतान लगाना भी जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है। तो लिहाजा अभी आप किसी नतीजे पे ना पहुँचिए जब तक जो है सच वो सामने नहीं आता। और मेरा तो यही कहना है कि अल्लाह ना करे कि ये सच हो। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे कि ये झूठ ही हो और ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर हमारी जो आर्ट की इंडस्ट्री है और हमारी जो पुलिस है, हमारी जो आर्मी है और हमारी जो सियासत है, उसको फिर एक तरबियत देने की बहुत ज़रूरत हो जाएगी। तो नाज़रीन, यही अपडेट्स हैं। आगे अगर इसमें कोई पेशरफ्त होती है और अपडेट्स आती हैं तो यकीनन आपके साथ शेयर की जाएंगी, लेकिन एक अच्छे अंदाज में, एक पॉजिटिव अंदाज में, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो एक माशरे को पॉजिटिव डायरेक्शन देना है, ना कि गंद फैला के और अजीब कंटेंट प्रोड्यूस करके व्यूज़ और DRP के चक्कर में पड़ना। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए द नील टॉक्स। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।